السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فارہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنٹروورسی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور سوچتے ہیں کہ عمران ریاض خان کدھر گئے، کیا انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے، نہیں کیا، کیا وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، کیا ان کی فیملی کو خطرہ ہے یا ان کی فیملی محفوظ ہے۔ اس طرح کی بے شمار کنٹروورسیز ہم آج کل دیکھ رہے ہیں عمران ریاض خان کے متعلق۔ ان کنٹروورسیز میں شامل ہیں سلمان صاحب، عادل راجہ صاحب اور صوفی سیال صاحب۔ یہ کنٹروورسی ان تینوں نے مل کے بنائی ہے۔ اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ عادل راجہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ عمران ریاض ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور آئی ایس آئی نے ان کو ملک سے بھاگنے میں مدد کی ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں، جبکہ یہ سب نیری بکواس ہے، یہ سب مس انفارمیشن ہے، مس گائیڈنس ہے، صرف اور صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے اور اپنی دکان چلانے کے لیے یہ عادل راجہ صاحب اور سلمان صاحب کی ملی بھگت ہے۔ لیکن ان سب ٹرمز کنڈیشنز کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ انفارمیشن ہم تک پہنچائی جا رہی ہے کہ عمران ریاض صاحب محفوظ ہیں، وہ سیف ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی جرنلسٹ تھے جن کی جان کو خطرہ تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیکن اس بات کی بہت خوشی ہے کہ عمران ریاض صاحب جہاں بھی ہیں کہ وہ سیف ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ ماضی میں ایک دفعہ یہ جب عمران ریاض صاحب اغوا ہوئے تو انہوں نے پھیلایا کہ وہ سیالکوٹ میں ہی موجود ہیں، جبکہ دیکھا گیا کہ عمران ریاض صاحب کو اغوا کیا گیا سیالکوٹ سے، اس کے بعد جب چھوڑا گیا، رہا کیا گیا، تب بھی وہ سیالکوٹ موجود تھے، لیکن اس کے بیچ میں جو ماؤ آئے ان میں عمران صاحب وہاں موجود نہیں تھے اور یہ ٹوٹلی مس انفارمیشن تھی۔ اور جب کچھ کامن فرینڈز نے جو کہ عمران ریاض کے اور سلمان صاحب کے کامن فرینڈز تھے، انہوں نے ان کو روکا، ان کو منع کیا کہ یہ خدارہ یہ نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہمیں تو اپنی دکان چلانے دیں۔ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ایک پڑھی لکھی عوام، اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ، سیاستدان اس طرح کے بیان دیں تو قوم کی بدقسمتی پہ اور ملک کی بدقسمتی پہ جو ہے ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں کہ عمران ریاض صاحب جہاں بھی ہیں نا وہ محفوظ ہیں، وہ سیف ہاتھوں میں ہیں، اور وہ اس وقت جس بھی کنٹری میں موجود ہیں انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ اور جو بھی پاورفل کوارٹرز ہیں نا وہاں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاورفل کنٹریز ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جیسے کہ امریکہ ہے، جیسے کہ سوویت یونین ہے، اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جو بھی اس طرح کی پاورفل کنٹریز ہے، رشیا ہے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں موجود ہے اور یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ اس وقت ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کی فیملی کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دیکھا گیا کہ جو سلمان صاحب ہے نا، سلمان صاحب وہ عمران ریاض کے ساتھ رابطے میں تھے اور جب سے وہ منظر عام سے غائب ہے تب وہ رابطے میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو عمران ریاض صاحب نے ان کے ساتھ کچھ میلز شیئر کی تھی، کچھ کورسپونڈنٹ شیئر کیے تھے جو کہ بعد میں منظر عام پر آ گئے اور کہا گیا کہ اور جو ساری ڈسکشن تھی وہ ان کے ساتھ شیئر کی، اور اس کے علاوہ میلز کا تبادلہ بھی ہوا دونوں کے درمیان۔ تو جب کچھ عرصہ یعنی کہ تقریباً 2 دن دونوں کے درمیان رابطہ نہیں ہوا تو سلمان صاحب کو لگا کہ عمران ریاض امریکہ بھاگ گئے ہیں اور امریکہ جانے سے پہلے اسائلم کے لیے اپلائی انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ میں ان کی مس انفارمیشن پہ اتنا حیران ہوں کہ اتنی پڑھی لکھی قوم یہ بات نہیں جانتی کہ جو امریکہ کے اسائلم کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے وہ امریکہ میں ہی اس کے لیے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی دوسری ملک میں بیٹھ کے اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے، اسپیشلی امریکہ کا، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ اس وقت وہ اپنی دکان چلائیں، وہ مس انفارمیشن پھیلائیں، وہ کسی کی فیملی کی کسی صحافی کی جان کو خطرے میں ڈالیں محض اپنی پھکیاں بیچنے کے لیے اور محض مس انفارمیشن پھیلانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات پہ بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے اتنی بھوندی دلیل دی ہے کہ وہ پاکستان میں ہی موجود تھے اور پھر انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ افسوسناک ہی ہے میرے خیال سے۔ جو لوگ بھی عمران ریاض صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کی 2 سائڈز ہیں۔ ایک سائڈ ہے جو بہت ہی زیادہ شارپ ہے، جو پک کرتی ہے بات کو،
جو کسی سے نہیں ڈرتی اور بات کو سامنے رکھتی ہے بنا نتیجے جانے، لیکن دوسری سائڈ ہے جو انوسینٹ ہے، جو لوگوں کو اعتبار کرتی ہے، لوگوں پر اعتبار کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ عوام کا نظریہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے پیش ہو، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں پہ جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو سارا میس ہے یہ اسی وجہ سے کریٹ ہوا ہے کہ غلط بندے پر انہوں نے اعتبار کر لیا جس کو محض اپنی دکان ہی چلانی تھی، اور ایک ایسا بندہ جس نے پاکستان میں رہتے ہوئے 10 سے 12 مقدمے جو ہیں وہ جیلے ہیں، مختلف شہروں میں دربدر ہوئے، دربدر کی خاک چھانی، ٹھوکریں صحیح زمانے کی، لیکن تب بھی اپنا ملک نہیں چھوڑا۔ لیکن جب حالات خراب ہو گئے تب تو بات اوبویس ہے کہ ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہے۔ یہ تو نبی کریم کی بھی سنت ہے کہ جب بات جان پہ آ جائے تو اپنا گھر بھی چھوڑ دو، اور یہ تو زمانوں اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اور عمران ریاض نے یہ کہا ہے کہ میں نے کسی طرح کے اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کیا، جبکہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب ایک انسان کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھریٹس ہے، اس کو لوگوں سے تھریٹس ہیں اور بے شمار دھمکیوں کا وہ سامنا کر رہا ہے، تو اس کو اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اپلائی کرتے تو وہ جلد ہی اپروو بھی ہو جاتا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مس انفارمیشن انہوں نے پھیلائی ہے اور جو ان کی فیملی کی، ان کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، ان کی جو ہے نا سیکیورٹی تھریٹس ہیں جو ان کو، یہ ٹھیک کیا ہے ان لوگوں نے محض اپنی دکان بیچنے کے لیے، لوگوں کے ویوز لینے کے لیے، اور محض اپنے یوٹیوب چینلز کو جو ہے نا ان کو واسٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جو بھی اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنے محض ویورز لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے انہوں نے جو مس انفارمیشن، مس گائیڈنس پھیلائی ہے، کسی کی فیملی کو، کسی کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، کیا یہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔